بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے جوشن کبیر کا ایک مختصر تعارف اور اس کی فضیلت۔ یہ دعا بلد الامین اور مصباح کفعمی میں نقل کی گئی ہے، اور اس کی روایت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے پدر بزرگوار کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی ہے کہ اس دعا کو جبرائیل امین علیہ السلام کسی جنگ کے موقع پر پیغمبر اسلام کی خدمت میں لائے تھے، جب آپ کے جسم پر ایک وزنی زرہ تھی جس سے آپ خستہ حال ہو رہے تھے، تو جبرائیل نے عرض کیا کہ پیغمبر، پروردگار آپ کو سلام کہلواتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس جوشن کو اتار دیں اور اس دعا کو پڑھیں جو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے امن و امان کا وسیلہ ہے۔ اس کے بعد ان حضرت نے اس دعا کے بے شمار فضائل نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو اپنے کفن پر لکھ لے تو پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے اس بندے پر عذاب کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اور جو شخص بھی اس دعا کو خلوص کے ساتھ ماہ رمضان کی پہلی رات میں پڑھ لے، پروردگار اسے شب قدر کی توفیق عنایت کرتا ہے اور اس کے لیے 70,000 فرشتے خلق کرتا ہے جو اس کی طرف سے تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو پروردگار اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے لازم قرار دے دیتا ہے، اور 2 ملک معین کر دیتا ہے جو اسے زندگی بھر گناہوں سے بچاتے رہتے ہیں اور امن و امان میں رکھتے ہیں۔ آخر روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دعا کو حفظ کرنے کی وصیت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اسے کفن پر لکھا جائے اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دی جائے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے، اس کی طرف رغبت پیدا کی جائے۔ اس دعا میں پروردگار کے 1000 نام ہیں جن میں اسم اعظم بھی ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے روایات بیان ہوئی ہیں، ان روایتوں سے 2 باتوں کا استفادہ ہوتا ہے۔ پہلی بات، اس دعا کا کفن پر لکھنا مستحب ہے، جیسا کہ علامہ بحر العلوم نے اپنی کتاب درہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات کہ اول ماہ رمضان میں اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے، شبہ قدر میں بالخصوص، اور اس دعا کے پڑھنے کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں شب قدر کے اعمال میں تحریر فرمایا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں شبہ قدر میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور ظاہر ہے ان کا فرما دینا ہی بہت کافی ہے کہ ان کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ اس دعا میں 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں 10 اسماء الہیہ ہے، اور ہر فصل کے آخر میں یہ فقرہ پڑھنا چاہیے کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔